بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج گیس پیپر پڑھیں گے، ٹارگیٹ پیپر، گیس پیپر اور ماڈل پیپر بھی، اور پیپر پیٹرن بورڈ میں پیپر کس قسم کا آئے گا۔ اگر شروع سے آخر تک غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ مستفید ہوں گے آپ، اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ایسی کوئی بات اچھی لگے، آپ کے دل کو لگے، جس کی وجہ سے آپ محنت کرنا شروع کر دیں اور وہی چیز محنت کریں اسی کے بارے میں، اور آپ کے اچھے نمبر آ جائیں۔ جیسے کہ آپ کا پیریڈ 45 منٹس کا ہوتا ہے، تو ویڈیو بھی ایسے ہی ایک پیریڈ کی ہی ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ 45 منٹ سے کم کی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ شروع سے آخر تک دیکھ سکیں، درمیان میں اسکپ نہ کیجیے گا۔ اینڈ میں بھی بہت اہم باتیں ہم بتائیں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بیٹا پرچے کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے، حصہ الف جو ہے وہ تو سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات کا ہوگا، اور اس کے نشانات 40 ہوں گے، 40 مارکس۔ اب یہ ایم سی کیوز آئیں گے کہاں سے؟ کتاب کے جو ہے ہر سبق کے اینڈ میں مشقی سوالات میں جو کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں، کچھ تو اس میں سے آئیں گے، اور نثر نگار اور شعراء کی جو شخصیات اور القابات ہیں کچھ اس میں سے بھی آئیں گے۔ آپ تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیجئے، 2022 کے امتحان میں انشاءاللہ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں۔ یہ تو زیادہ تر وہ ہیں جو بک میں ہیں، تھوڑے بہت جو ہے وہ الگ بھی ہیں، ہر یہ چیپٹر وائز، ہر چیپٹر کے، جیسے قومی اتفاق پہلا سبق اس کی 10 ایم سی کیوز، زبان گویا اس کی بھی تقریباً جو ہے نا 10 کے لگ بھگ اس کے ایم سی کیوز، فاقے میں روزہ اس کے کچھ ایم سی کیوز، تخلیق کائنات اس کے ایم سی کیوز، یعنی کہ چیپٹر وائز جتنے بھی چیپٹر ہیں، غزلیات میں سے، حصہ منظومات میں سے، بک میں جتنی بھی ایم سی کیوز ہیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ اس سے یاد کیجئے، بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ کے نوٹس میں بھی ہیں، اس سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ مستفید ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کو کچھ یاد کرنی ہے، اور بھی ایم سی کیوز جو ہے آپ کو یاد کرنی ہوں گی۔ اب کون سی ایم سی کیوز یاد کرنی ہیں؟ جو القابات والی ہیں، شخصیات والی ہیں، نثر نگار اور شعراء کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر بابائے اردو کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو۔ کس ادیب کی نثر سے اردو اسلوب نثر کے نئے دور کا آغاز ہوا؟ سر سید احمد خان۔ یا جدید اردو نثر کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ مصلح قوم کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ اردو تنقید کا آغاز حال ہی کی تصنیف سے ہوتا ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ یادگار غالب اور حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد رکھی مولوی عبدالحق نے۔ اردو میں نیشنل شاعری کا بانی وہ کون ہیں؟ حکیم الامت کے بارے میں، رئیس المتغزلین، شاعر شباب و انقلاب، اور صوفیانہ شاعری کے باوائے آدم، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ سرتاج الشعراء۔ عوامی اور جمہوری شاعر کون ہیں؟ شاعر رومان کون ہیں؟ شاعر ہر زمانہ کون ہیں؟ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی؟ سالِ ممتنع کس عظیم شاعر کو کہا جاتا ہے؟ مجاز اور حقیقت کا امتزاج کس شاعر کے کلام میں ملتا ہے؟ اردو کے پہلے نقاد یہ کون ہیں؟ اردو کے شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ شہنشاہ ظرافت کون ہیں؟ شعلہ بیان، شاعر شعلہ بیان کون ہیں؟ سچا شاعر وہ کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے جمہوری شاعر کون ہیں؟ اس طرح شعراء کے بارے میں، اور کبھی کبھار یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے کہ شعر میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مبالغہ۔ ایسے ہی کسی شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو تلمیح۔ اس قسم کی باتیں بھی ایم سی کیو جو ہے آتی رہتی ہیں۔
اس کو بھی آپ جو ہے نا، جیسے اس میں اشارے یا پوشیدہ باتیں کرنے کو کہا جاتا ہے کنایا۔ دبستانی لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کون ہیں؟ اردو اس زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے بہترین شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شاعر پہلے اسد تخلص فرماتے تھے۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ بہت ہی اچھے انداز میں تو یہ بھی اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نمبر رائٹنگ کی نہیں کرتے۔ 40 میں سے 40 نمبر پورے آ سکتے ہیں، ایک دو اگر نمبر کم ہو جائیں کٹ جائیں وہ اور بات ہے، لیکن پورے نمبر آنے کی امید ہے اگر صحیح یاد کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے حصہ بے۔ حصہ بے 40 نمبر پر مشتمل ہے۔ اب حصہ بے میں کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ حصہ بے میں 4 سوالات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور 5، 4 سوال کرنے ہیں۔ چاروں سوال 10-10 نمبر کے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ تو ہے اشعار کی تشریح، 10 نمبر کی ہے۔ 5 میں سے 2، 5 آئیں گے اشعار، کرنے 2 ہیں۔ اس میں بھی آپ کو حوالہ شاعر لکھنا ضروری ہے اور تعارف شاعر بھی لکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو صرف ہم حوالہ شاعر لکھتے تھے، مرکزی خیال وغیرہ، تعارف شاعر نہیں لکھتے تھے، لیکن اس سال تعارف شاعر بھی لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تشریح بھی لکھنی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بھی ماڈل پیپر دکھائیں گے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اقتباس کی تشریح میں بھی آپ کو تعارف لکھنا ہوگا، تعارف مصنف، اور اشعار کی تشریح میں بھی آپ کو تعارف شاعر لکھنا ہوگا۔ اب اشعار تو بہت سے ہیں، نظمیں تو بہت سے ہیں، غزلیات بہت ہیں۔ بہتر تو ہیں کہ تمام غزلیات یاد کریں، لیکن جو بہت پکی آپ کو یاد کرنی ہیں وہ 4 اگر یاد کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ اس میں سے آئیں گی۔ میر تقی میر کی غزلیات، خواجہ میرداد، اسد اللہ خان غالب اور احمد فراز۔ ایک تو کوشش کریں کہ ان کی غزلیات یاد کریں، مماثل شعر کیا بن رہے ہیں، مرکزی خیال کیا بن رہے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی کون کون سے ہیں اس میں، اور ہر شعر کے آخر میں ردیف کیا ہیں ان کے، یہ یاد کر لیجئے۔ اگر ردیف یاد ہو جائیں تو 5 اشعار میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اقتباس کی تشریح۔ اقتباس، ویسے تو اقتباس کے لیے جو بورڈ کے پیپر میں ہمیں دیے ہیں وہ تقریباً 11 ہیں۔ یہ بورڈ کا پیپر ہے۔ یہ اقتباس 3 اقتباس پیپر میں آئیں گے۔ تو اقتباس جو ہیں وہ تو ان کے آنے ہیں: قومی اتفاق، زبان گویا، تخلیقی کائنات، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، سندھی شاعری کے تراجم، تھر کی نادیہ کمانچی، ملکہ بلقیس کا محل، خطوط، مرزا غالب کا خط ہے، اقبال کا اور مشفق خواجہ کا۔ لیکن یاد تو سب ہی کریں، تمام چیپٹرز پڑھیں، لیکن 4 اس میں ایسے ہیں جن کو آپ پکا یاد کر لیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی میں سے وہ اقتباس آ سکتے ہیں: قومی اتفاق، زبان گویا اور خطوط، غالب اور اقبال۔ بس یہ 3 جو ہے نا، خطوط کا ہو گیا، زبان گویا اور قومی اتفاق۔ خطوط میں بھی 2 ہیں، مرزا غالب کے خط بھی یاد کر لیجئے اور خط اقبال بھی یاد کر لیجئے۔ نوٹس میں کبھی کبھار جو اقتباس آ رہے ہوتے ہیں، دیے جاتے ہیں، کبھی کبھار اس میں سے نہیں آ رہا ہوتا۔ اقتباس تو جہاں سے مرضی دیے جا سکتے ہیں، شروع سے، درمیان سے، آخر سے، اس لیے مکمل سبق کو مکمل پڑھیں، شروع سے آخر تک ان اسباق کو پڑھیں اور ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر اس کا اقتباس آ جائے تو میں کیا لکھوں گا۔ تو بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں، تو امید ہے انشاءاللہ اسی میں سے اقتباس آنے کی امید ہے، کیونکہ 3 اقتباس آئیں گے اور 3 میں سے کرنا جو ہے نا 1 ہے، تو ان میں سے 3 بھی آ سکتے ہیں، 2 بھی آ سکتے ہیں، 1 تو انشاءاللہ آنا ہی آنا ہے اس میں سے۔ اس کے بعد
ابھی جو اسٹڈی آف اسکیم جو آیا تھا اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جو ہم نے پیپر پیٹرن بنایا تھا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تعارف بھی لکھنا ضروری ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دکھا دیں گے آخر میں، ساتھ رہیے گا۔ اس میں جو ہے 1 نمبر سبق کا نام ہوگا، سبق کے نام پر 1 نمبر مل رہا ہے، حوالہ سبق، حوالے مصنف پر بھی 1 نمبر، تعارف مصنف پر 2 نمبر ملیں گے اور تشریح پر 6 نمبر ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال جو ہیں اس میں تعارف شاعر اور مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، 10 نمبر کا ہے یہ۔ بورڈ کے پیپر میں 3 آئیں گے اور کرنے 1 ہیں۔ اب مرکزی خیال تقریباً 7 کے جو ہے نا آپ کو یاد کرنے تھے جو ماڈل پیپر دیا گیا تھا۔ مرکزی خیال تو رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، یا رب، چمن نظم کو علم کا، چپ کی داد، مرد مسلمان، نوائے سروش، سائیڈ ایفیکٹس، یہ تمام ہیں۔ لیکن آپ نے یاد تو سبھی کریں، لیکن جو صحیح یاد کرنی ہے، جن کو لکھنا ہے، یاد کرنے کے بعد پھر لکھیں، تعارف شاعر اس کا یاد کریں، لکھیں کہ بھئی آپ کو کتنا اچھا آ گیا ہے، غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو اس میں 4 جو ہے نا پکے یاد کر لیجئے، رہے نام اللہ کا، مرد مسلمان، چپ کی داد، یا رب، چمن نظم کو گلدار ارم کر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا اس کے ساتھ جو ہے نا بند کی تشریح آ رہی ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یا بند کی تشریح۔ بند کی تشریح میں شعر اور نظم کا نام، تشریح، اور ان کے لیے یہ جو ہے نظمیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوشش کریں کہ نظم اگر بند کی تشریح یاد کرنا چاہیں اچھی بات ہے، لیکن مرکزی خیال لازمی یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے خلاصہ۔ سوال نمبر 5 ہوگا خلاصے کا۔ خلاصے میں جو ہے 10 نمبر ہیں اور 3 خلاصے آئیں گے، کرنے 1 ہے۔ اب خلاصے تقریباً جو ہے وہ 10 دیے گئے ہیں۔ فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، آب حیات، میدان جنگ، بیگم کی بلی، خواہ مخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، 1 انار و 100 بیمار۔ آپ سبھی یاد کریں، سب کو پڑھیں، لیکن 4 ایسے ہیں جن کو پکا یاد کیجئے۔ کون کون سے ہیں؟ فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، میدان جنگ اور بیگم کی بلی۔ اس کے ساتھ خلاصے کے ساتھ یا سوال جواب بھی آ رہے ہیں۔ 8 سوالات ہوں گے، ان 8 میں سے آپ کو صرف اور صرف 5 کرنے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر پوری ہی بک غالباً جتنے بھی امپورٹنٹ کچھ جو ہے لیکچرز ہیں، چیپٹرز ہیں، ہم نے اس کو جو ہے واضح طور پر اس کی ویڈیو بنائی ہے۔ جیسے قومی اتفاق ہے اور اس کے اندر اہم مضامین جو مضمون آ سکتے پیپر میں، کوشش کیا کہ مضمون تو نہ لکھیں، تبصرے کریں۔ زبان گویا، فاقے میں روزہ، میدان جنگ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، حمد، نعت، قومی اتفاق، رہے نام اللہ کا، خوارین کی تمام غزلیات اور تمام نظمیں۔ تقریباً اگر اس میں دیکھیں تو 62 ویڈیوز ہیں اس میں، اور پوری ہی بک کی اس میں موجود ہیں۔ اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اکثر کو تو معلوم ہے الحمدللہ، وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، وہ لازمی اس کو دیکھیں۔ اس میں تبصرے بھی ہیں۔ اب القابات والا جو ہے اس کے اندر موجود ہے، 5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو لازمی دیکھ لیجیے گا کہ کون کون سے آپ نے یاد کرنے ہیں القابات وغیرہ۔ ماڈل پیپر بھی اس میں موجود ہے، اس کو سولو کیا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں ابھی جو نمبر اسکیم جو نا اسکیم اسٹڈی کے جو انہوں نے بنایا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 شعراء کی تشریح تو کرنی ہے، اس میں شاعر کا حوالہ بھی لکھنا ہے اور مختصر تعارف کے ساتھ مختصر تعارف بھی کرنا ہے۔ ایسے اقتباس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اقتباس 3 میں سے 1 کرنے ہیں، اس میں حوالہ سبق، حوالہ مصنف اور مختصر تعارف بھی لکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیز کے اندر موجود ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، سوال نمبر 5 جو ہے نا 6 بہت ہی آسان ہیں۔
اس میں کیا ہے کہ شاعری یا نثر نگاری کو یکجا کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے۔ 20 نمبر کا سوال ہے یہ، اور کرنے ایک ہے، 4 دیے جائیں گے، جیسے میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور سر سید احمد خان۔ 2 اصل میں نثر نگاروں میں سے دیے جائیں گے اور 2 شعراء میں سے دیے جائیں گے۔ ایسے چاروں کا ایک مکسچر ہوگا اور اس میں سے آپ کو صرف ایک کرنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اگر یہ 4 صرف یاد کر لیں، یا تو ویسے سارے ہی کریں، اچھی بات ہے، لیکن ان 4 کو پکا یاد کر لیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ پیپر میں جو آپ کو ایک لکھنا ہوگا وہ ان 4 میں سے ایک لازمی ہوگا۔ یا مضمون لکھنا ہے تو کوشش کریں کہ مضمون نہ لکھیں، مضمون میں اتنے اچھے نمبر نہیں ملتے، کیونکہ یہ سوال اصل میں ہوتا ہے تبصرے والا۔ تو اگر ان 4 کو یاد کر لیتے ہیں آپ، صحیح طریقے سے یاد کر لیں، ان کے اشعار یاد کر لیں، سر سید احمد خان یاد کر لیں، ان کے ساتھ اگر جو ہے آپ کو خواجہ میر درد یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے تو سر سید احمد خان کے ساتھ جو ہے منشی پریم چند جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ آغا حشر کشمیری اردو کے شیکسپیئر ہیں، ڈرامے کے، اردو ڈرامے کے، اس کو آپ جو ہے نا یاد کر سکتے ہیں۔ اور اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہیں، جو ہے ابھی جو بتایا ہے کہ منشی پریم چند، اس کو یاد کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد کیجئے، نوٹس ہر جگہ موجود ہیں، جو بھی نوٹس آپ کے پاس ہیں سبھی نوٹس اچھے ہیں، اس میں سے یاد کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ ایسے ہم نے الحمدللہ اسلامیات کی بھی جو ہے تمام یعنی کہ جتنے بھی شارٹ کوسچن آنسر یا قرآنی آیات آ رہی ہیں، لانگ جو آ رہے ہیں، اس کی گیسٹ پیپر بنا کے ہم سینڈ کر چکے ہیں، اس کو بھی لازمی آپ دیکھیں۔ آپ کو جو ہے سر نوید خالد کے چینل پر ملیں گے، اور دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے دوسرے دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور چیز تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گرامر اس دفعہ نہیں آ رہی، گرامر نہیں آ رہی، اور ان دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا۔